ایک پتھر اٹھایا. میں نے پہلے کہا ہے نا کہ وہ کانوں میں بندیاں، ناکوں میں پھلیاں، آنکھوں میں کاجل، ہار، چوڑیاں پہنے ہوئے تھا. کوئی بھائی کہہ سکتا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن سنو دلیل اسی کے اندر موجود ہے کہ وہ چوڑی، گہنے، گجرے سب پہنے ہوئے تھا. کہنے ہاں ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لایا. چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، چوڑیاں ولی اللہ ہیں ان کے، میٹھے میٹھے. اور میں آپ کو بتاؤں، موقع آیا ہے تو سن لو، شیخ شہاب الدین سہروردی بڑے ان کے بڑے بڑے بھاری پیر ہیں بھائی. وہ باقاعدے یہ دیکھو مہند علی المفند عقائد علماء اہل سنت دیوبند، دیوبند جہاں دیوبند ہیں، ان دیوبندیوں کے پیر کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ حضرت سہروردیہ سے، ہم جو ہے مشائخ چشت اور حضرت مردیہ مشائخ سہروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہمارا سلسلہ ملتا ہے. اور جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں لعنتیں اور اس کے انکار کرنے والے پر کروڑوں لعنتیں. سنو یہ دیکھو دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. یہ سہروردی کون تھے؟ یہ پیدا ہوئے، جب یہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے ماں باپ آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں لڑکا چاہیے. غوث پاک نے کہا چلو لڑکا ہوگا، لیکن لڑکی ہو گئی. لڑکی پیدا ہوگی، اللہ دیتا ہے نا. لڑکی پیدا ہو گئی. غوث پاک کا پہنچے عبد القادر جیلانی کے پاس، کہنے لگے کہ حضور لڑکا مانگا تھا، لڑکی ہو گئی. کہنے لگے لڑکا ہی ہے نا. تو اس کی شکل بدل گئی. شکل مینس یعنی اب پتہ نہیں اندر کیا بدلا، اللہ بہتر جانے. واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لڑکی سے لڑکا ہو گئے. اچھا اب لڑکی سے لڑکا ہو گئے، جوان ہو گئے. جب جوان ہو گئے تو ان کی چھاتیاں اتنی بڑی بڑی. میں نے کہا پھر بدلا کیا؟ اللہ ہی بہتر جائے، وہ اندر کی بات ہمیں نہیں معلوم کیا بدلا. المہم لیکن چھاتیاں اتنی بڑی بڑی. اور دیکھو تمہاری اپنی کتابوں کے اندر تم نے اپنے بزرگوں کے واقعات میں یہ بات لکھی ہے، اتنی بڑی بڑی چھاتیاں تھیں کہ حضور ان چھاتیوں کو اپنے کندھے پر دونوں لاد کے چلتے تھے اور ہمک ہمک کے چلتے تھے، جو باقاعدہ ہلتی تھیں. اور زلفیں کافی بڑی بڑی، اور آنکھوں کی پلکیں اتنی بڑی بڑی کہ انہیں آپ نے زلفوں کے اوپر ڈالا ہوا تھا، پلکوں کو زلفوں کے اوپر ڈالا ہوا تھا. اور وہ شہاب الدین سہروردی تھے. انہی سے یہ شہاب الدین سہروردی کا سلسلہ چلا. ہم نے کہا جس کے ایسے نرم نرم گداز پیر ہوں، پیارے پیارے پیر ہوں، ان کے مرید بھی کثرت سے ہوں گے. پیر دبائیں گے، ہاتھ دبائیں گے، اور نہ جانے کیا کیا دباتے رہیں گے، ان کو مزہ بھی آئے گا، ہے نا. تو بہرحال یہ ہیں شہاب الدین سہروردی، اور یہ ہیں جناب علی زنانہ، یہ ان کا پیر حنفیوں کا. دنوں کہتا ہے ہاتھ چوڑیوں کی طرف لایا اور اس نے آسمان کی طرف چوڑیوں کی ہاتھ لے کے گیا اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کیا کہا معلوم ہے؟ اس کو احمد رضا خان نے لکھا ہے، فرمایا استغفر اللہ اس کافر کو. یہ کافر ان کے پیر ہیں، جسے کرشن کنہیا سے دلیل لیے نا اس میں احمد رضا خان صاحب نے. یہ دیکھو چوڑیاں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میہ بھیجئے، میہ یعنی بارش، میہ بھیجئے ورنہ یہ سہاگ لیجئے. اعوذ باللہ. میہ بھیجئے ورنہ یہ سہاگ لیجئے. یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح امڑیں اور جل تھل بھر دیے، جل تھل بھر دیے. اس طرح سے بارش ہوئی. یہ بتاؤ سہاگ لیجئے، اس کی بیوی تھی نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ. استغفر اللہ. بولو مسلمانوں، میں تمہاری غیرت کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. تم ذرا بتاؤ مجھے کہ کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا ولی ہو سکتا ہے، اور ایسے بد عقیدہ اور اللہ کو اپنا شوہر کہنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے اور اس کو پیر ماننے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کو جو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے. اللہ حی لا یموت ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ وہ کسی کا ماں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا کوئی برابر، اس کا کوئی بھی کفو نہیں ہو سکتا. یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور حنفیوں کے اس پیر کا عقیدہ دیکھو کہ یہ لے لو بارش اتارو ورنہ اپنا یہ سہاگ اوپر لے لو. سنو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہی بزرگ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے. دیکھیں میں نے جو بھی باتیں کہی ہیں ان کا ثبوت میں دے رہا ہوں. یہ بے نمازی بدکار آدمی تھا، یہ چوڑیاں پہنتا تھا عورتوں جیسا، وہ سب دلیل مل گئی آپ کو.
اب ذرا بے نمازی کا بھی سلسلہ لے لو، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ یہ مجذوب جو ہوتے ہیں یہ نیٹے کوٹے گلیز یہ سب، اور ان کا ایک کہانی ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ہمارے پاس امیر حمزہ صاحب کی ایک کتاب موجود ہے سیاسی بابے، اگر میں وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں پاکستان اور انڈیا کے یہ جو بابے ہیں نا ان کے، اللہ کی قسم آپ کو الٹی آ جائے، قے آ جائے. ایسے یہ گھناؤں نے بزرگوں جن کو ہمارے ملکوں میں ولی اللہ کہا جاتا ہے، ایسے یہ لوگ ہیں. سنو، کہتے ہیں نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کی جامع مسجد کو جاتے تھے، آئے، انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا، یعنی انہیں بھلائیوں کا حکم دیا. یہ قاضی جب دعا مانگنے گیا تھا تو وہاں نہیں اس کو حکم کرنا چاہیے تھا؟ دعا منگوانی تھی تو ان کو نہیں بتایا کہ بھئی تو یہ زنانہ وضع قصہ چھوڑ دو اور انسانوں کی طرح رہو؟ لیکن سنو، کہتے ہیں قاضی نے انہیں حکم کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے، یہ لباس مردوں کو، اور جو شکل و صورت تم نے بنائی بھی ہے، آنکھوں میں کاجل، زلفیں بگری ہوئی، کانوں میں بلیاں، ناکوں میں پھلیاں اور چوڑیاں اور پتہ نہیں کیا پائلیں اور سب کچھ جو تم نے بنایا ہوا ہے یہ حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے. اس پر انکار اور مقابلہ نہ کیا، اس مجذوب نے کچھ نہ کیا، بلکہ چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتارا اور مسجد کو ساتھ ہو لیے. خطبہ سنا، جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، جب امام نے اللہ اکبر کہا، سنتے ہی ان بزرگ کی حالت بدلی، فرمایا اللہ اکبر، میرا خاوند حی لا یموت ہے، میرا شوہر ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. استغفر اللہ. سنو، یہ کفر، اور اس کے اوپر تم ناز کرتے ہو کہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی اور کیا کیا، اور اس کے نام کے تم کانفرنس کرتے ہو. رب ذوالجلال کی قسم ہے، تمہاری کفر میں کوئی شک کرے وہ بھی کافر ہے. جاؤ، ربانی بولتا ہے یہ بات، جاؤ دنیا کے سامنے یہ آئینہ دکھاؤ. یہ مجذوب، یہ حنفیوں کا پیر، یہ کہتا ہے کہ میرا شوہر حی لا یموت ہے، زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے. کیا اللہ کسی کا شوہر ہو سکتا ہے؟ تم کافروں کا بھی شوہر ہوگا، نعوذ باللہ. یہ تمہارا اللہ ہوگا جس کے شوہر اور جس کے بیوی بچے ہوں گے. لیکن ہم مسلمانوں کا اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد